عجز کی تلافی۔ خدا قادر مطلق ہے اور انسان عاجز مطلق۔ خدا اور انسان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ زیادہ اختیار اور کم اختیار کی نہیں ہے، بلکہ اختیار اور بے اختیاری کی ہے۔ یہاں سارا اختیار خدا کی طرف ہے اور ساری بے اختیاری انسان کی طرف۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ایسی تخلیق کا کیا جواز ہے جس میں انسان کو حقیقی طور پر کچھ دیا ہی نہ گیا ہو؟ خدا کے لیے کیوں کر جائز تھا کہ وہ ایسے انسان پیدا کرے جو سراسر عاجز ہوں، جن کو نہ اپنے آپ پر کوئی اختیار حاصل ہو اور نہ اپنے سے باہر کی دنیا پر؟ اس سوال کا صحیح جواب صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں انسان کے عجز کی کامل تلافی موجود ہو۔ کامل تلافی سے کم کوئی چیز اس سوال کا حقیقی جواب نہیں بن سکتی۔ کامل تلافی کا مطلب یہ ہے کہ جو جواب دیا جائے وہ اسی سطح پر ہو جو سوال کی سطح ہے، یعنی انسان کا عجز بذات خود اس کی بے اختیاری کی تلافی ہو جائے۔ اس سوال کا جواب قرآن میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں واضح طور پر موجود ہے، اور وہ خدا کی یہ رحمت خاص ہے کہ اس نے مانگنے کو پانے کے لیے کافی بنا دیا ہے۔ آدمی اگر حقیقی طور پر خدا سے مانگنے والا بن جائے تو یقینی طور پر وہ اپنے لیے پانے والا بھی بن جائے گا۔ انسان جب ذاتی اقتدار کا مالک نہیں تو وہ دیے ہی سے پا سکتا ہے، چنانچہ خدا نے اس کو اپنی طرف سے دے دیا۔ حقیقی دعا کے لیے قبولیت کی ضمانت ہونا، یہی گویا اس کو دے دینا ہے۔ حدیث میں یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی ہے، یعنی بندہ اپنے خدا کو اگر حقیقی طور پر پکارے تو اس کی پکار کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ حضرت مسیح نے اسی بات کو ان لفظوں میں فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ متی 7:11/7۔ کائناتی نمونہ۔ ایمرسن کا قول ہے کہ فطرت اس اصول پر عمل کرتی ہے کہ سب ہر ایک کے لیے اور ہر ایک سب کے لیے۔ نیچر ورکس آن دا میتھڈ آف آل فار ایچ اینڈ ایچ فار آل۔ یہ ایک لفظ میں کائنات کے عمل کی نہایت جامع تعبیر ہے۔ کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، مگر ان کا عمل حد درجہ توافق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر چیز اس طرح عمل کرتی ہے کہ اس کا عمل دوسری تمام چیزوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ اسی طرح تمام چیزیں اس طرح متحرک ہوتی ہیں کہ ان کی حرکت ہر واحد جز سے کامل طور پر مطابق رہے۔ یہ گویا خدا کا ایک نمونہ ہے جو اس نے اپنی دنیا میں قائم کر رکھا ہے۔ انسان کو بھی اسی نمونے پر چلنا چاہیے۔ انسانی آبادی میں بھی یہی نظام مطلوب ہے کہ ہر فرد اس طرح زندگی گزارے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور مجموعی طور پر پوری انسانیت اس طرح کام کرے کہ اس کا کام فرد کی ترقی اور کامیابی میں معاون بن رہا ہو۔ فرد کا عمل جماعت سے ہم آہنگ ہو اور جماعت کا عمل فرد سے ہم آہنگ۔ کائنات کی صورت میں خدا نے ایک زندہ نمونہ قائم کر دیا ہے جو ہر صبح و شام لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح رہیں اور کس طرح نہ رہیں۔ کون سا انسان خدا کے یہاں قابل قبول ٹھہرے گا اور کون سا انسان خدا کے یہاں رد کر دیا جائے گا۔ ایک درخت اور کائنات کی مثال لیجیے۔ کائنات میں حرارت ہے، کشش ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ ان میں سے ہر چیز درخت کی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ بیکٹیریا سے لے کر سورج تک تمام چیزیں درخت کے لیے گویا کائناتی دسترخوان ہیں۔ ہر چیز درخت کو عین وہی چیز دے رہی ہے جو اس کی فطرت کے مطابق اسے ملنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک درخت کا معاملہ بھی یہی ہے۔
درخت اس دنیا کی کسی چیز سے ٹکرائے بغیر اپنا ارتقائی سفر طے کرتا ہے۔ اس کی لکڑی، اس کی پتی، اس کا پھول، اس کا پھل، غرض اس کی ہر چیز بقیہ دنیا کے لیے عین کارآمد ہے، حتیٰ کہ اس کا کاربن لینا اور آکسیجن نکالنا بھی عین خارجی دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جز اور کل یا فرد اور اجتماع کے درمیان یہی کامل مطابقت انسان سے بھی مطلوب ہے۔ اس کے سوا انسان کی کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ضمیر کے خلاف۔ مشہور انگریز مورخ آرنلڈ ٹوئنبی 1889 تا 1975 نے اپنی آخری عمر میں ایک بار کہا کہ فلسطین پر یہودیوں کا بطور تاریخی وطن اپنا حق جتانا ایسا ہی ہے جیسے ریڈ انڈین قبائل کینیڈا کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ یہودیوں نے نازیوں کے ظلم پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، مگر خود یہودی فلسطینی عربوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں وہ بالکل اسی قسم کا ہے جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ٹوئنبی نے اپنا یہ بیان کینیڈا میں دیا تھا۔ اس وقت کینیڈا میں حکومت اسرائیل کے سفیر مسٹر ہرٹزگ تھے۔ مسٹر ہرٹزگ نے برطانوی مورخ کو دعوت دی کہ اس مسئلے پر وہ اس سے مباحثہ کریں۔ آرنلڈ ٹوئنبی نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد مونٹریال کی میک گل یونیورسٹی میں ایک تقریب ہوئی جس میں دونوں جمع ہوئے۔ مسٹر ہرٹزگ نے کہا، جرمن نازیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا تھا۔ اس کے مقابلے میں فلسطین میں جو عرب بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت معمولی ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ آرنلڈ ٹوئنبی نے جواب دیا کہ میں نے جب نازیوں اور اسرائیلیوں کے مظالم کو ایک جیسا کہا تھا تو اس سے مراد تعداد نہیں بلکہ جرم کی نوعیت تھی۔ کسی شخص کے لیے 100% سے زیادہ برا ہونا ممکن نہیں۔ قاتل کہلانے کے لیے ایک شخص کو قتل کر دینا کافی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ میرے الفاظ پر کیوں اس قدر بوکھلا اٹھے ہیں۔ میں نے وہی بات کہی ہے جو تم میں سے ہر ایک کا ضمیر کہہ رہا ہے۔ جب بھی آدمی کسی سچائی کی تردید کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود اپنی تردید کر رہا ہوتا ہے۔ سچائی ہمیشہ آدمی کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، مگر آدمی ضد، تعصب اور اپنی جھوٹی بڑائی کو قائم رکھنے کی خاطر اس کو نہیں مانتا۔ وہ اپنے انکار کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے جن کے بارے میں خود اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی وزن نہیں۔ آدمی کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا ساتھ نہ دے سکے۔ ضد، تعصب اور مصلحت سے مغلوب ہو کر وہ ایسے رخ پر چلنے لگے جس کے متعلق اس کا اندرونی ضمیر آواز دے رہا ہو کہ وہ صحیح رخ نہیں ہے۔ یہ اپنی تردید آپ کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں قتل کرنا ہے۔ یہ اپنے مجرم ہونے پر خود گواہ بننا ہے۔ کیسی عجیب ہے یہ محرومی۔ مگر جب آدمی کی بے حسی بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی محرومی کی ان کارروائیوں کو اپنی فتح سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زندگی دے رہا ہوں۔ اژدہا بھی۔ اژدہا کا لفظ سنتے ہی ایک خطرناک جانور کا تصور سامنے آتا ہے۔ اژدہے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہندوستان کے جنگلوں میں اس خوفناک سانپ کی جو قسم پائی جاتی ہے اس کو ماہرین حیوانات پائتھن مولورس کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 20 فٹ ہوتی ہے اور وزن 200 پاؤنڈ سے زیادہ جبکہ وہ پورا ہو جائے۔ تاہم دوسرے وحشی جانوروں کی طرح اژدہا بھی کوئی خطرناک جانور نہیں۔ وہ کسی انسان یا کسی جانور پر صرف 2 حالتوں میں وار کرتا ہے، جبکہ وہ بہت بھوکا ہو یا اس پر حملہ کیا جائے۔ عام حالات میں وہ بالکل بے ضرر جانور کی طرح پڑا رہتا ہے۔ ایک ماہر حیوانات نے اژدہے کے طویل مطالعے کے بعد لکھا ہے، A python, however large it may be, is nervous by nature and like all other snakes will never attack deliberately, nor will it become aggressive unless provoked.
It threatens by hissing or disappears if encountered in the wild, but does not stand up and fight as one might imagine. अजदहा खा कितना ही बड़ा हो, फितरी तौर पर वो असबी मिजाज का है। वो दूसरे तमाम सांपों की तरह कभी बिलकस्द हमला नहीं करेगा और ना कभी वो जारिह बनेगा, इल्ला ये कि उसे मुश्तइल कर दिया जाए। अगर जंगल में उसका सामना पेश आ जाए तो वो आवाज़ निकालकर डराएगा या गायब हो जाएगा, मगर वो ना तो उठेगा और ना लड़ाई करेगा, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स 19 अक्टूबर 1984। अजदहे के अंदर ये खुसूसियत महज इत्तेफाकन नहीं, वो बराह रास्त खालिक कायनात का मंसूबा है। अजदहा फितरत की एक खामोश पुकार है। वो अमल की ज़बान में इंसान से कह रहा है कि अगर तुम अजदहा हो तब भी किसी को ना काटो, अगर तुम ज़ोर और क़ुव्वत में दूसरों से बढ़ जाओ तब भी दूसरों को न सताओ। कैसा अजीब है वो इंसान जो एक ऐसी दुनिया में जुल्म करता है जहाँ शेर और अजदहे तक की सतह पर उसको जालिम ना बनने का सबक दिया जा रहा है। खुदा परस्ती। मौजूदा दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की दो किस्में हैं, एक खुद रुखी यानी सेल्फ ओरिएंटेड ज़िंदगी, दूसरी खुदा रुखी यानी गॉड ओरिएंटेड ज़िंदगी। आदमी या तो खुद परस्त होगा या खुदा परस्त। उसका मरकज़ व महवर अपनी ज़ात होगी या खुदा की ज़ात। वो या तो अपने रुख पर दौड़ेगा या खुदा के रुख पर। ज़िंदगी के बस यही दो तरीक़े हैं, इनके सिवा ज़िंदगी का कोई तीसरा तरीक़ा नहीं। खुद रुखी ज़िंदगी वो है जिसमें आदमी की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ उसकी अपनी ज़ात हो। वो बस अपने आप में जिए, वो अपने वसाइल को अपनी ज़ात की तकमील में खर्च करे। फ़लसफ़ियाना ज़बान में इस तर्ज़ फ़िक्र का नाम ज़ाती तर्ज़ फ़िक्र यानी सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग है, और अखलाक़ी ज़बान में इसको खुद गरज़ी, बेउसूली, ख्वाहिश परस्ती और मफाद पसंदी कहा जाता है। ऐसा आदमी देखने में बज़ाहिर इंसान होता है, मगर अंदर से वो हैवान की मानंद होता है। उसके जीने की सतह और हैवानात के जीने की सतह में कोई फ़र्क नहीं होता। खुदा रुखी ज़िंदगी वो है जिसमें आदमी की तवज्जुहात का मरकज़ सिर्फ एक खुदा हो। खुदा को वो एक ऐसे बड़े की हैसियत से पाले जिसके बाद अपनी ज़ात समेत सब कुछ उसकी नज़र में छोटा हो जाए। उसको याद आए तो खुदा की याद आए, उसको उम्मीद हो तो खुदा से उम्मीद हो, उसको डर हो तो सिर्फ खुदा का डर हो। खुदा की ज़ात उसकी नज़र में सब कुछ हो और अपनी ज़ात उसकी नज़र में बेकुछ। यही दूसरा इंसान खुदा परस्त इंसान है। वो एक हकीकत पसंद इंसान है क्योंकि उसने वो रविश इख्तियार की है जो कायनात के मजमूई निज़ाम से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। उसने उस सही रास्ते को पा लिया है जिस पर चलने वाला उस हकीकी मंजिल तक पहुंच जाता है जिसके सिवा खुदा की इस कायनात में दूसरी कोई मंजिल नहीं। इंसान की मंजिल खुदा है, इससे कमतर कोई चीज़ इंसान की मंजिल नहीं हो सकती। जिंदगी का मसला। ब्राज़ील जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है जो अटलांटिक समुंदर के किनारे वाक़ है। इसकी आबादी 119 मिलियन है, जिसमें ज़्यादातर रोमन कैथोलिक हैं। ब्राज़ील में 1964 से फ़ौजी हुकूमत कायम थी। फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन जमहूरियत पसंद लीडरों ने तहरीक चलाई, उनमें एक मुमताज़ नाम टैंकर्ड नीव्स का था। मिस्टर नीव्स ने बेशुमार मुसीबतें उठाईं। 21 साल की पुरमशक्क़त जद्दोजहद के बाद बिलाखिर वो मुल्क के अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो गए। फ़ौजी हुक्मरान मजबूर हो गए कि मुल्क में आम इंतख़ाबात कराएं। जनवरी 1985 में इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में मिस्टर नीव्स भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। अखबारात और रेडियो ने उनकी कामयाबी का शानदार तज़किरा किया। एक अखबार ने तज़किरा करते हुए लिखा कि उनकी जीत एक शख्स के तकरीबन 50 साला सियासी किरदार की तकमील है। His victory capped a political career spanning nearly 50 years. 15 मार्च 1985 को मिस्टर नीव्स की हल्फ बर्दारी की रस्म सदारती महल में अदा की जाने वाली थी
کہ عین اسی روز چند گھنٹے پہلے وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ انہیں فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ملک کے سب سے بہتر ہسپتال میں وہ 1 مہینے تک ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہے۔ اس مدت میں ان کا 7 بار آپریشن کیا گیا، مگر ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ 21 اپریل 1985 کو مسٹر نیوز کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ کیسا عجیب ہے انسان کا انجام کہ وہ کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کا پھل نہیں پاتا۔ اس کے لیے فتح کا تاج تیار کیا جاتا ہے مگر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنے سر کی زینت بنائے۔ اس کی کوششوں کی تکمیل اس کی بربادیوں کی تکمیل بن جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ موجودہ دنیا صرف عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ پانی کی جگہ نہیں۔ پانی کی جگہ اور ہے جو اس کے ماوراء ہے۔ زلزلہ درکار ہے۔ خدا کی جنت جتنی نفیس ہے اتنی ہی بڑی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جنت صرف ان حوصلہ مندوں کے لیے ہے جو بھونچال کی قیمت پر اس کو حاصل کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ جنت کو پانے کے لیے آدمی کو ایسے کٹھن مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے جس کو انسانی زبان میں صرف زلزلے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی آخرت کی ابدی جنت کا طالب ہو اس کو اس سے پہلے اپنی ذات کے اندر زلزلہ لانا ہے۔ جس طرح ایٹم کے مجموعے میں بے پناہ طاقت چھپی ہوئی ہے، مگر یہ طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ ایٹم کو توڑا جائے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ ہر آدمی کے اندر ایک عظیم ربانی انسان چھپا ہوا ہے۔ موجودہ امتحان کی دنیا میں آدمی کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر ایک انفجار برپا کرے تاکہ اس کے اندر چھپا ہوا ربانی انسان باہر آ سکے۔ ہر آدمی اصلاً فطرت خداوندی پر پیدا ہوتا ہے، مگر ماحول، روایات، خواہشات اور اس طرح کے دوسرے اسباب اس کے اوپر تہ بتہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ آدمی ایک مصنوعی غلاف میں بند ہو کر رہ جاتا ہے جس کے تحت وہ سوچتا ہے اور جس کے مطابق وہ جیتا ہے۔ اس مصنوعی پردے کو پھاڑنے میں انسان کی تمام ترقیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ اپنے ذہنی سانچے کو توڑنا بلا شبہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر اسی مشکل ترین کام میں خدا نے تمام انسانی سعادتوں کا راز چھپا دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں انسان جب اپنے شاکلہ کو توڑتا ہے تو اس کا شاکلہ خدا کے شاکلے کے ہم سطح ہو جاتا ہے۔ اس کی ربانی فطرت جاگ اٹھتی ہے، وہ براہ راست خدائی فیضان کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ محدودیت کی دنیا سے نکل کر ابدیت کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ خدائی سوچ بن جاتی ہے، اس کا اخلاق خدائی اخلاق کے ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ بیج کے اندر ایک شاداب درخت چھپا ہوا ہے، مگر یہ درخت اسی وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ بیج ٹوٹے اور اپنے کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسی طرح ہر آدمی کے اندر ایک ربانی انسان چھپا ہوا ہے جو جنت کی حسین دنیا کا باسی بن سکے، مگر اس چھپے ہوئے انسان کا وقوع میں آنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے اندر ایک زلزلہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ مصلحتیں اور محبوبات جن کو بچانے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، انہی مصلحتوں اور محبوبات کا ٹوٹنا جنت کے دروازے کا کھلنا ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔